اب ہم اگلے محاضرے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک عنوان ہے ماخذ علم و فکر، اصطلاحات علم کلام اور بدلتے حالات۔ اس عنوان پر بہت ہی وقی مقالہ پیش کرنے جا رہے ہیں مولانا حکیم فخر الاسلام صاحب مظاہری، پروفیسر جامعہ طبیہ دیوبند و ڈائریکٹر مجمع الفکر القاسمی الدولی۔ آپ کا یہ مقالہ الامام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کلامی تحقیقات کی تسہیل کے حوالے سے آئے گا۔ دعوت دیتا ہوں حکیم فخر الاسلام صاحب مظاہری کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقالے سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حکیم صاحب۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جو عنوان ہے ہمارے مقالے کا، ماخذ علم و فکر، اصطلاحات علم کلام اور بدلتے حالات۔ یہ ماخذ علم و فکر شروع میں ہم نے اس لیے بڑھایا کہ اس کی گفتگو تو ذرا سا بیچ میں آئے گی ایک سوال کا جواب دینے کے تناظر میں، لیکن اس وقت کا بڑا المیہ اور بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ علم کی وابستگی، تحقیق کی وابستگی، جدید و قدیم فنون، روایات، اقدار، منابع علم، ان سب چیزوں کی وابستگی اصل سے ہٹ کر بیان کی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے سامنے ایک تحریر گزری جو ایک مخطوطے کی شکل میں، اس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کے تعارف کی ہی حیثیت سے بعض ایسی چیزیں ذکر کی گئی جو اسی نوع کی تھی۔ اس میں سخت التباسات در آئے تھے، بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حق کی راہ میں اور صحیح کی راہ میں اور درست منہج کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن بار بار اس میں خلط ہو جاتا تھا۔ اور اگر اسی چیز کو ہم محسوس کر لیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کام آپ اگر دیکھیے، جس نے ان کو اپنے اقران و آثار میں ممتاز کیا، دین کے ابواب خمسہ میں پیدا ہونے والے اشتباہات کا ازالہ، کسی اشتباہ کے ازالے کا اگر طریقہ پیدا ہو جائے تو پھر کسی طرح کی کوئی دقت کہیں آنے والی نہیں۔ مولانا محمد حذیفہ بستانوی نے جو کچھ بیان کیا، اس بیان کے بعد آپ کی ہماری باتیں ذرا خشک معلوم ہوں گی، کیونکہ جو کچھ تھا وہ سب انہوں نے بیان کیا، اجمالی حیثیت سے ساری چیزیں آئیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں جو کچھ بیان کروں گا وہ اسی کا اطلاقی پہلو ہوگا تو بیجا نہیں ہے، لیکن اطلاقی پہلو میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فن جو ہے جس کو علم کلام کہتے ہیں، اس کا ایک دوسرا نام ہے علم مجادلہ، اور اسی جدال کی بات قرآن نے بھی کہی ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ احسن کی تفسیر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے کہ مباحثے کی نوبت آ جاوے تو شدت اختیار نہ کرے، یعنی اپنی طرف سے کوئی سختی اور کسی قسم کی خشونت کی بات نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد پھر جو نوبت ہو اور جس قسم کی گفتگو ہو ویسی بات ہوگی، ویسے دلائل ہوں گے۔
تو علم جدال بھی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے ایک مضمون لکھا تھا، دعات الملہ وہدات الامہ، کہ علماء اور صلحاء کی جماعت کے خصائص کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، کیسے عالم پیدا ہونے چاہیے۔ 15 صفحے وہ مضمون لکھا تھا، تو اس میں ساری گفتگو آئی ہے کہ کون کون سے علوم ضروری ہیں، کون سے علوم اعلی کا درجہ رکھتے ہیں، مقاصد کے حصول کے ذرائع کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں علم کلام کا جو ذکر کیا تو انہوں نے علم جدال ہی اس کا نام لکھا۔ اور ابھی مولانا حذیفہ صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ علم المنازعہ ہے، بات صاف صاف سیدھی ہے، اصولی طور پر، کلی طور پر، یعنی اجمالی طور پر اگر آپ ذکر کیجئے تو ساری چیزیں ذکر کرتے چلے آئیے، سننے والے کو کچھ جانے آنے والا نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے، سنتا رہے گا، دلچسپ ہوگی، داد دے گا، اور کام کی ہوگی، کام کے ہوں گے اصول تو ان سے اپنے علمی مواد میں، ذخیرے میں اضافہ کرے گا اور ان کو اپنے دوسرے امور میں کارآمد بنانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب آپ جزیات میں آویں یا ان اصولوں کا تجزیہ کر کے ان کا اطلاق دکھلاویں تو وہاں تو جھنجھٹ ہوگی، تو کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ سقیم ہے، اس کے مقابلے میں یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، اور یہ استدلال کی قوت کے اوپر پورا اترتا ہے۔ جب یہ کہیں گے تو جو زیغ، جو سقم، جو بطلان کے قسم کی باتیں اپنے ذہن میں سجائے ہوئے ہوگا، اس کو تو ناگوار ہوگا۔ اور اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ کسی کو ناگوار نہ لگے، ایسی بات کہیے کہ پڑھنے والا یہ نہ محسوس کرے کہ مجھ پر رد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ رواداری اور یہ مصالحانہ انداز، اس نے تو علم جدال کو اور علم منازعہ کو، اور اس کا ہلکا اور معتدل نام تھا علم کلام، اس سے ہی بیدار کر کے چھوڑا، جس کا پورا تجزیہ مولانا حذیفہ صاحب نے آپ کو سنایا۔ لیکن مولانا حذیفہ صاحب نے میرے لیے ایک بات آسان کر دی کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈال دی کہ جو آسان نگاری کا دائیا اور جذبہ اس وقت پروک کر رہا ہے، پنپ رہا ہے، ابھر رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ اچھا نہیں۔ اور اسی طرح سے مضمون مشکل ہو، گفتگو اور بحث وہ عقلی اور علمی نوعیت اختیار کرے، اور پھر آپ مطالبہ کریں کہ آسان ہو، یہ دشوار ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے متعلق نصیحت کر کے انہوں نے میرا کام آسان کر دیا۔ اب میں سناتا ہوں جو کچھ میں نے پیش کیا ہے۔ میری جو کچھ گفتگو ہے اس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ایک تحریر ہے جو میری نظر سے گزری، اس تحریر میں ایسی باتیں آئی ہیں کہ اگر ان کو غور سے سمجھ لیا جائے تو آپ کو یہ جو تفصیل کے ساتھ لکھی باتیں معلوم دکھائی دیتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، پڑھتے ہیں آپ ان سے بعض مرتبہ سابقہ بھی پڑتا ہے، لیکن اس کا اس شدت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، اس کی خرابی کی نوعیت کے ساتھ احساس نہیں ہو پاتا۔ لیکن جب آپ اس تحریر میں اس حوالے سے یہ سنیں گے کہ یعنی آپ اور ہم یہی لوگ ہیں جو یہ التباسات پیدا کیے ہوئے ہیں، تو سنیے میں عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ الی یوم الدین۔ مذکورہ عنوان جس کا بھی ذکر کیا گیا اس کے حوالے سے ایک تحریر نظر سے گزری جہاں اسی کے متعلق چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ الامام محمد قاسم النانوتوی کی کلامی تحقیقات منہج استدلال اور عصر حاضر میں ان کی تفہیم و تفصیل کے متعلق ایک غیر مطبوعہ تحریر میں بعض بڑے اہم امور کی طرف توجہ دلائی گئی۔ مثلا کہا گیا ہے کہ علوم و فنون کی مصطلحات کی تفہیم اور ادراک سے الگ ہو کر اصحاب علم کے لیے بھی کسی کلام کی حقیقت اور کنہ تک پہنچنا یقیناً ایک دشوار گزار بات ہے۔ دیکھیے بہت عمدہ بات ہے یہ۔ دوسری بات، جب اہل علم کے لیے بھی یقیناً ایک دشوار گزار بات ہے تو عوامی فکر سے تفہیم کی توقع تو بذات خود ایک نادانی کی بات ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات سنیے، یہ بھی بہت عمدہ ہے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ مرور زمانہ سے ذوق و مزاج کی تبدیلیاں الگ، علم و فہم کے رد و قبول کے پیمانے مختلف، اور فکری تعبیرات انحطاط کے عوامل اپنے عہد کے زیر اثر کار فرما
ان چیزوں نے اور مشکل بنا دیا، یعنی ان علوم، ان کلامی مسئلے، ان اصولی گفتگوؤں کو اور مشکل بنا دیا ان کا سمجھانا۔ لہذا حاصل یہ سامنے آتا ہے کہ فنون کی تفہیم کے رموزہائے سربستہ متعلقہ فن کی قدیم و جدید مصطلحات کے ادراک اور اس کی تشریحات کی تفہیم میں ہی پوشیدہ ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ گفتگو چند سطروں میں نہایت شاندار اقتباس ذکر کرنے کے بعد غیر مطبوعہ تحریر میں اس طرح کے چند معنی خیز باوزن حقائق اور نہایت درجہ قابل توجہ امور کے علی الرغم چند باتیں محل نظر ہیں۔ چونکہ اس باب میں خود اہل علم اعتزال کی طرف میلان رکھنے والوں کو خصوصاً سادہ لوح افراد کو عموماً روز بروز ابتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے یہاں اس قسم کے افکار کا ایک جائزہ پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ مشکلیں اور وہ تفہیم کا طرز اور زیادہ اضطراب پیدا کرنے والا تو اصل چیز کی تلاش مشکل، دوسری طرف ایسی تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ وہ اصل اور زیادہ مشکل نہیں بلکہ قابل ترک قرار پائے۔ غیر مطبوعہ تحریر میں کہا گیا ہے کہ علوم شریعت کی مخصوص اصطلاحات کے علاوہ دیگر علوم کی اصطلاحات پر معاصر فکر کے اثرات مرتب ہو کر کسی درجے میں ترمیمات کا وقوع ممکن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ تفہیم علم کے لیے براہ تشریح قدیم اصطلاحات کو معاصر مفاہیم سے بدل کر کے پیش کرنے کا نام ہی دراصل تسہیل ہے، تاکہ وہ معاصر فکر کے لیے اقرب الی الفہم ہو سکے۔ یہ پورا جز نہایت مخدوش ہے۔ اس اقتباس میں علوم شریعت کی مخصوص اصطلاحات کو تبدیلی سے بچانے پر تو زور دیا گیا ہے، لیکن دیگر علوم کے واسطے براہ تشریح قدیم اصطلاحات کو معاصر مفاہیم سے مبدل کر کے پیش کرنے کی تجویز کے ساتھ علم کلام کے متعلق کہا گیا ہے کہ تسہیل کا سب سے کارگر طریقہ یہ ہے کہ علم کلام کی اصطلاحات کو معاصر فکر کے زیر اثر معاصر مفاہیم سے مبدل کر دیا جائے۔ یعنی علوم شریعہ میں تو یہ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے لیکن علم کلام میں کی جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ علم کلام علوم شریعہ سے خارج ہے۔ آگے سنیے، اس سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ علم کلام شرعی علوم میں داخل نہیں اور علوم مقصودہ میں شامل نہیں، بلکہ معتزلہ کی کاوش کے انداز کی اور فلسفہ کا نام لے کر کچھ استدلالی تگ و دو کے مرادف کوئی چیز ہے۔ لہذا سب سے پہلے یہ ظاہر ہونا ضروری ہے کہ شریعت کے علوم مقصودہ کون کون سے ہیں۔ شریعت کے اصول و فروع اور مقصود ذرائع پر نظر رکھنے والے سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ 5 علوم ہیں جو شریعت میں مقصود ہیں: حدیث، تفسیر، فقہ، کلام اور تصوف، جیسا کہ اس کا ذکر بار بار آیا۔ ماخذ علم و فکر، علم کلام کی حقیقت و ماہیت۔ حاتم اصم فرماتے ہیں، اب اس کے بعد ہم نے یہ ثابت کیا کہ علم کلام مقصود ہے اور علم کلام شریعت کا ایک حصہ ہے۔ علم کلام، حاتم اصم فرماتے ہیں، علم کلام دین کی اصل ہے، فقہ اس کی فرع ہے اور عمل اس کا ثمرہ ہے۔ علم کلام کی بنیاد ایسے براہین قاطعہ اور حجج عقلیہ پر ہے جو عقل و شرع دونوں کے مطابق ہیں، اور اس سے مقصود دین کے قواعد کو اہل باطل کے شبہات کے ساتھ متزلزل ہونے سے بچانا ہے۔ ضنی فلسفی مسائل کے متعلق شبہ ہو سکتا ہے کہ علم کلام میں بعض فلسفی ضنی مسائل بھی زیر گفتگو آتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسائل ضنی ہیں وہ مانع کے درجے میں ہیں۔ اس ایک چیز کو لوگوں نے لے کر کے بہت بڑا بتنگڑ کھڑا کیا۔ جزء لائت گفتگو کیوں ہے علم کلام؟ اچھا، مکان کی گفتگو کیوں ہے؟ زمان کی گفتگو کیوں ہے؟ حرکت کی گفتگو کیوں ہے؟ بعد مجرد کی گفتگو کیوں ہے؟ اس قسم کی گفتگوؤں کو لے کر کے انہوں نے اتنا شور مچایا ہے کہ یہ سب تو فلسفے کی گفتگو ہیں، اور فلسفہ یونان، اور فلسفہ یونان بھی ایسا کہ جس میں اس قدر مناقشہ، ایک بات پر کسی کا ٹھہراؤ نہیں، اپنے دلائل جو کوئی دے رہا ہے اپنے عقل کے اوپر کے تحت وہ مطمئن ہے۔ تو اس چیز کو اس قدر شور مچا کر کے پھیلایا گیا کہ جیسے لگا کہ علم کلام جو ہے وہ صرف لڑنے جھگڑنے کا ایک فن ہے، اس سے کچھ ملنے ملانے والا نہیں۔ اور بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے اہل دل حضرات، بڑے بڑے اہل عقل اور بڑے بڑے عارفان کامل کی زبانوں سے اس قسم کے تبصرے نکلے ہیں، لیکن ان کے ایک تعویل ہے، ان کے ایک وہ ہے، لیکن ان کی آڑ لے کر کے دوسروں نے
پھر اس کے اوپر بدگمانی کی ایک عمارت کھڑی کر دی. ضنی فلسفی مسائل کے متعلق شبہ ہو سکتا ہے کہ علم کلام میں بعض فلسفی ضنی مسائل بھی زیر گفتگو آتے ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے، اس کا جواب سمجھ لیجئے، معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسائل ضنی ہے وہ مانع یعنی احتمال امکان کے درجے میں ہے. مثال کے طور پر فلاسفہ نے یہ کہا کہ کائنات کا مادہ جسم اور صورت ہے، اور آج کے سائنسداں بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات کا مادہ ہے اور وہ جسم سے خالی ہے. وہ کہتے ہیں جسم کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کہتے ہیں جسم سے خالی ہے، یعنی صرف مادہ ہے، مجرد انل جسم. یہ اہل سائنس کہتے ہیں جو بھی ہو، پہلے کا ہو یا آج کا ہو، دونوں صورتوں میں کائنات کا قدیم ہونا لازم آتا ہے کہ کائنات کی نہ کوئی ابتدا ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے اور خود بخود ہے. اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس لیے خالق مالک اور خدا کا تصور ہی غائب ہو جاتا ہے، خدا کیا اقرار ہی یہاں سے ناپید ہو جاتا ہے. یہ پریشانی تھی، وہ جو تجزیہ اس لیول پر، اس سطح پر چل رہا تھا. تو متکلمین نے یہاں پر یہ کیا کہ ان سے پہلے تو دلیل کا مطالبہ کیا کہ دلیل کیا ہے تمہاری، اور جو دلیل انہوں نے دی اس دلیل کو انہوں نے مخدوش کر دیا. تو آج تک ثابت نہیں کر پائے کہ مادے کا وجود ہے اور مادہ اصل ہے. تو پھر جب مادے کے وجود کو انہوں نے کنڈم کر دیا، ان سے نہ دلیل کا مطالبہ حاصل ہو سکا اور نہ اس کے ثبوت کی کوئی راہ ہموار ہو پائی. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کائنات کس چیز سے بنی ہے. تو اس کا حل انہوں نے یہ پیش کیا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ کائنات اجزاء لا یتجزا سے بنی ہو، اور اجزاء لا یتجزا کو مادے کے مقابلے میں قبول کر لینے میں وہ محظور، وہ اشکال، وہ خرابی لازم نہیں آتی جو مادے کو قبول کرنے ماننے میں، ان کے تصور کے مطابق ماننے میں لازم آتی تھی. کہ خدا کا انکار اور مادے کا قدیم ہونا، یہاں پر اجزاء لا یتجزا سے ثابت مان لیا جائے کہ کائنات اس سے بنی ہے، اور اس کا پھر حادث ہونا ثابت کر دیا جائے گا. اور وہ متکلمین نے ثابت کر دیا، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر دل پذیر کے اخیر صفحات میں ثابت کر دیا کہ کیسے ممکن ہے اس پر قیامت آنا. تو لیکن یہ ضنی مسئلہ ہے، یہ استدلالی فلسفے پر بنیاد رکھتے ہوئے یہ مسئلہ ہے، اور پوری قوت کے ساتھ اس پر گفتگو ہوئی. تو اس کو کہتے ہیں منع اصطلاحی، کہ تم جس بات کو کہتے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ اس سے اس کا لنک اور تعلق جوڑا جائے. اور بہت یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر کس قدر بالغ تھی، کس قدر وسیع تھی، کس قدر عمیق تھی، کس قدر وہ لمیات کو سمجھتے تھے، نتائج کے اوپر ان کے اثرات مرتب ہونے کو سمجھتے تھے. تو جو چیز ان کا ایک اعزاز تھا اور جو چیز ان کی مہارت کی دلیل تھی، اس چیز کو ان لوگوں نے اس طرح سے انتشار کا مسئلہ بنا کر کے پیش کیا. اس لیے یہاں پر یہ بات آئی، اور اس کا تذکرہ آگے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی پیش کیا جائے گا کہ یہ مانع اعتمادی کیا چیز ہے. اسی لیے اپنا عنوان میں اصطلاح کا لفظ لکھا کہ اصطلاح کا بہت بڑا مسئلہ ہے. علم کلام کی یہ حقیقت سامنے آ جانے کے بعد درج ذیل تعبیرات پر نظر کیجیے. اسی غیر مطبوعہ تحریر میں ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے علم فلسفہ، علم کلام اور علم منطق کو ہی اسلام کے لیے مدافعاتی قوت بنا کر معقولی دلائل کی بنیاد پر معاندین کے اعتراض کا ابطال کیا. تاہم اس حوالے سے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ اپنی معرکۃ الآراء تصنیف الغزالی کے سیر حاصل مباحث میں فلسفہ یعنی علم کلام کے بارے میں امام غزالی کے نقطہ نظر کو ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں. پھر آگے لکھا، اور بالکل جیسے علامہ شبلی کے بالکل معترف، ان کے معتقد اور ان کے افکار کو بالکل ہضم کیے ہوئے اس انداز کی بات آگے لکھی ہے. آپ اندازہ کیے کہ تقریر دل پذیر کا مولانا محمد قاسم نانوتوی کے علوم کا تعارف ہے، اور اس نوع کا اضطراب اس کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے. آگے سنیے میرا تبصرہ، جہاں یہ بات غور طلب ہے کہ علم کلام کے لیے جن علوم عقلیہ کی ضرورت پڑتی ہے ان میں فلسفہ و منطق شامل ہیں. منطق و فلسفہ خود مقصود نہیں ہیں، بلکہ علوم عالیہ سے تعلق رکھتے ہیں. مقصود کی حصول یابی کے لیے جس قدر ان کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ علم کلام علم عقائد سے اور علم عقائد کے برہانی وصف سے عبارت ہے جو کہ خود مقصود ہے. اوپر عبارت میں آپ دیکھیے، غور کیجئے، وہاں پر
علم کلام، منطق، فلسفہ، معقولات، دلائل، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا گیا مقصود کی حصولیابی کے لیے۔ تو علم عقائد کے برہانی وصف سے عبارت ہے جو کہ خود مقصود ہے، لہذا فلسفہ یعنی علم کلام، لہذا فلسفہ یعنی علم کلام کہہ کر فلسفے کو علم کلام کا مترادف بتانا درست نہیں۔ خیال رہے کہ جناب سید سلمان حسینی ندوی نے نصاب تعلیم پر اعتراض کرتے ہوئے یہی مغالطہ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں علم کلام کے متعلق سبھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ ایک فلسفہ ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ جب عنصریات، کائنات الجو تک کی مباحث کلامی کتابوں میں کلامی کتابوں کے اجزاء بنا دیے گئے ہیں تو اس کے فلسفہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے، عنصریات اور کائنات الجو وغیرہ جیسی طبیعتی گفتگو کے سہارے علم کلام کی ماہیت کو متاثر کرنا ایک مغالطہ ہی تو ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ بحثیں معین ہونے کی حیثیت سے مقاطع کے طور پر منع احتمال کے درجے میں ہیں۔ مقاطع کہتے ہیں دلیل کا وہ اسلوب جو جانبین میں مسلم ہو، اس جانبین میں مسلم کو دلیل بنا کر کے، مابیل اشتراک بنا کر کے ان کے اوپر حجت تمام کی جاتی ہے۔ تو اس تناظر میں فلسفے کی بھی گفتگو آ جائے گی، منطق کی بھی گفتگو آ جائے گی، تمدنی علوم میں سے بھی کسی کی مثال آ جائے گی، کوئی بھی بات آ سکتی ہے اس کے اندر۔ صحیح اصولوں پر مبنی علم کلام اور علم کلام بدعی، دوسرا عنوان اس کا، یعنی اسی عنوان کا ذیلی عنوان ہے۔ یہاں سے ہم بانی علم کلام کی گفتگو کریں گے اور اس کی گفتگو کریں گے کہ اس میں خلق، اس میں التباس، اس میں دوسرا رخ دینا اور رجحان پیدا کرنا کی نوعیت و نوبت کیسے آئی، اور اس نوبت کو امام غزالی کا، جیسے کہ مولانا ظفر صاحب نے بار بار ذکر کیا، تو امام غزالی کے دور آتے آتے تک اس کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا، پھر مدتوں اور صدیوں تک اس کے پنپنے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ نیچریت کا دور شروع ہونے کے وقت سے پھر اس کو زندہ کیا گیا۔ اگر تاریخی طور پر جائزہ لیا جائے اور یہ دکھلایا گیا، اب یہ بہت 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 قوت کے ساتھ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معتزلہ علم کلام کے بانی ہیں۔ دیکھیے مولانا افتخار صاحب نے ابھی کتنی عمدہ حضرت علی کی مثال دے کر کے اور ائمہ اربعہ کی مثال کے، مولانا حذیفہ صاحب کی چیزوں پر ہی وہ تبصرہ تھا، لیکن مجموعی حیثیت سے کنکلیوژن جو تھا یہ نہایت شاندار تھا کہ وہ ابتدا سے تھا، ابتدا سے موجود ہے۔ اس وقت تمام ابحاث تھے، تمام ابحاث اس سطح پہ نہیں تھے، لیکن جزوی مسائل کے استدلالی جوابات تھے، عقلی جوابات تھے، اس کے بعد ان کو مدون کر دیا گیا۔ اگر تاریخی طور پر جائزہ لیا جائے تو امام ابو حنیفہ کو فقہ کے ساتھ علم کلام کا بھی امام کہہ دیا جائے تو بجا ہے۔ امام صاحب نے اپنے زمانے میں چاروں طرف سے اہل بدعت اور اہل ہوا کی اٹھتی ہوئی آوازوں سے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اصول دین کو محفوظ کر دیا جائے۔ دیکھیے خود ان کی اس تصریح سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں 20 مرتبے سے زیادہ بصرہ گیا ہوں اور وہاں اہل بدعت کے ساتھ مناظرے کیے ہیں۔ علم کلام کے تئیں امام صاحب کی کاوش لازوال ہے، جس کا اعتراف امام شافعی نے کیا ہے۔ مورخ ابن خلکان نے اپنی کتاب وفیات الاعیان میں امام شافعی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، تمام لوگ 3 آدمی کے خوشچی ہیں، تفسیر میں مقاتل ابن سلیمان کے، اشعار میں زہیر ابن ابی سلمہ کے، اور علم کلام میں امام ابو حنیفہ کے۔ امام سمیری لکھتے ہیں، امام صاحب اپنے وقت میں اہل بدعت کے مقابلے میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے متکلم ہیں۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ الاسلام میں امام صاحب کا قول نقل کیا ہے، میں علم کلام میں غور و فکر کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اس میں ایسی مہارت حاصل ہو گئی کہ لوگ اس میں میرا حوالہ دینے لگے۔ 11ویں صدی کے محقق اور اصولی علامہ کمال الدین بیاضی اپنی کتاب اشارات المرام عن عبارات الامام میں لکھتے ہیں، امام صاحب وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں پہلی صدی کے تھوڑے ہی عرصے بعد اصول دین کو باقاعدہ مرتب کیا۔ امام صاحب سے پہلے جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا تھا وہ محض قدریہ اور خوارج کی تردید پر مشتمل تھا، باقاعدہ اصولی باتیں نہیں تھیں۔ ابتدائی طور پر علم کلام کے جو اصول امام ابو حنیفہ نے محفوظ کر دیا وہ ان 5 کتابوں میں ہیں۔ نمبر 1 الفقہ الاکبر، نمبر 2 الفقہ الابسط، نمبر 3 الوصیہ، نمبر 4 العالم والمتعلم، نمبر 5 الرسالہ الی عثمان البتی۔ علم عقائد و کلام کے ماخذ کی حیثیت سے یہ 5 کتابیں اہمیت رکھتی ہیں۔ علم الہدی امام ابو منصور ماتوریدی
اپنی کتابوں کا مدار انہی پر انہوں نے اپنی کتابوں کا مدار انہی پر رکھا ہے. اس طرح یہ حقیقت بالکل بے غبار ہے کہ علم کلام کا مقصد دینی عقائد اور اعتقادی امور میں خلجانات کے ازالے کے لیے صحیح عقل کا صحیح طریقے پر استعمال ہے اور اس کا ماخذ اصول صحیحہ ہیں. یہ علم کلام حق ہے اور حقیقت ہے. علم کلام بدعی. اس کے بعد اس بات میں کوئی وزن نہیں رہ جاتا. اب وہ وہی عبارت ہے غیر مطبوعہ. انہوں نے اس کو ظاہر کیا، دکھلایا. علم کلام میں ابتدائی سے 2 طریقے قائم ہو گئے تھے، ایک عقلی علم کلام اور دوسرا نقلی علم کلام. عقلی علم کلام میں فلسفہ اور دوسرے مذاہب کے مقابلے کے لیے ایجاد ہوا تھا. عقلی علم کلام فلسفہ اور دوسرے مذاہب کے مقابلے کے لیے ایجاد ہوا تھا، جس کا بانی ابو الہذیل علاف تھا اور جس کو نظام جاہز، حسن بوبختی اور ابو مسلم اصفہانی نے ترقی دی تھی. اسی طرح نقلی علم کلام کی بھی متعدد شاخیں تھیں. یہ میں نے اس لیے اس تناظر میں اپنا مقالہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جیسے سفید کے سامنے بالکل پیرالل متوازی سیاہ بھی آتا جائے تو سفید کی قدر ہوگی. اس طرح سے یہ ملتبس افکار عام ہیں تو آپ کو اصول صحیحہ کی قدر ہوگی. پہلے بعض فلسفیان اسی طرح نقلی علم کلام کی بھی متعدد شاخیں ہیں، ظاہریہ، ماتریدیہ اور اشعریہ، کہ جس کے بانی اول امام ابو الحسن اشعری تھے. اشاعرہ نے سب سے پہلے بعض فلسفیانہ اصطلاحات داخل کی تھیں جس پر امام الحرمین نے اضافات کیے. امام غزالی نے اس قدر ترقی دی کہ نقلی ہونے کے بجائے عقلی بن گیا. یہ علامہ شبلی کی عبارات سے نقل کیا ہے. اقتباس کا یہ مضمون علامہ شبلی کی تحریروں سے ماخوذ ہے. علامہ نے دفاع اسلام کے باب میں معتزلہ کو اعتبار کا درجہ دینے کے لیے یہ تفصیل بیان کر دی اور جو نتیجہ انہوں نے نکالا ہے وہ ان کے ذہن کی اختراع اور تفنن طبع سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. علم کلام کی اصل حقیقت تو واضح کی جا چکی. رہی فلسفیانہ اصطلاحات تو فلسفی علوم و فنون کی کاوشیں تدریجی طور پر ضرور پروان چڑھیں، لیکن وہ تعلیم و تعلم اور نصاب تعلیم میں داخل ہونے کے لحاظ سے ہے. اس میں پیش رفتی سے معتزلہ کا علم کلام کا بانی ہونا ثابت نہیں ہو جاتا. معتزلہ کے عقائد اہل سنت کے معارض تھے. جس شخص ابو الہذیل علاف کو علم کلام کا بانی کہا جا رہا ہے، خود اس کا حال یہ ہے کہ اپندقلس جو فلسفہ یونان کے دور قدیم کے 7 مشہور حکیموں میں تھا، 7 مشہور حکیموں میں چوتھا حکیم تھا، وہ ابو الہذیل علاف صفات باری، وہی ابو الہذیل علاف صفات باری کے متعلق اسی حکیم کے خیالات کا پیرو تھا. یعنی توحید تک کا عقیدہ مانگ کر کے یونانی فلسفی جو تنزیہ کا معاملہ اس کے کیا مخدوش، اس سے لے کر کے آ رہا ہے یہ شخص، اور یہ شخص علم کلام کا بانی کہہ کر کے پیش کیا جائے. کیسی ستم ظریفی. خود اس کا حال یہ ہے، اسی حکیم کے خیالات کا پیرو تھا. یہ بات علامہ شبلی نے ذکر کی ہے اور یہ معلوم ہے کہ تنزیہ صفات کا ثابت ہو پانا حکمائے یونان کے ہاں بڑا ہی مشکل ہے. اہل بدعت اور اہل ہوا کی جو فاسد کاوشیں یعنی دین میں خلجانات اور بعید تعویلات کے جس سلسلے کا ذکر اوپر کیا گیا، اس کا عروج معتزلہ کے ذریعے ہوا اور مامون، معتصم اور واسق کی حکومتوں کے زیر سایہ اسے اعتبار کا درجہ دیا جانے لگا، جس میں یہ التباس بھی پیدا کیا گیا کہ معتزلہ کو متکلم کہا جانے لگا. انہی معتزلہ کے افکار سے اور علم کلام کے نام سے فاسد کاوشوں کے دام میں آنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے امام شافعی نے فرمایا، جو شخص علم کلام کے ذریعے دین کی سمجھ پیدا کرے گا وہ زندیق ہو جائے گا. اس فقرے کا مطلب امام ابو بکر البیہقی نے یہی بتایا ہے کہ سلف کی مراد علم کلام سے اہل بدعت کا علم کلام ہے، کیونکہ ان کے دور میں علم کلام اہل بدعت کا وتیرہ تھا. اہل سنت علم کلام میں بہت کم غور و خوض کرتے، یہاں تک کہ بعد میں وہ اس میں کلام کرنے پر مجبور ہو گئے جب ان کی ریشہ دوانیاں زیادہ بڑھی اور دین کو خلط کر دیا گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کمر کس کر کے اس کا مقابلہ کیا. امام شافعی سے بھی اسی معنی میں علم کلام کی مذمت منقول ہے، جس کے متعلق ابن عساکر فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی مراد کلام بدعی ہے جو دلائل شرعیہ کے مخالف ہے، اور وہ کلام مذموم ہے جو اہل باطل کا کلام ہے. امام ابن عساکر آگے فرماتے ہیں کہ امام بیہقی نے جو کچھ فرمایا ہے کہ امام شافعی کے علم کلام سے مراد حفظ وغیرہ اہل بدعت کا کلام ہے، اور وہ تمام اقوال جو ان سے کلام اور اہل کلام کے ذم میں منقول ہیں وہ سب اسی پر محمول ہیں. جہاں تک اہل سنت والجماعت کے کلام کا تعلق ہے تو جو کتاب و سنت کے موافق ہے تو اس کا حاصل کرنا محمود ہے. خود امام شافعی نے اہل بدعت کے ساتھ کلام کیا ہے اور ان پر حجت قائم کی ہے. یہ سب عبارتیں اوپر جس کا حوالہ دیے گئے اسی سے ماخوذ ہیں. اصطلاحات علم کلام
معنی اصطلاحی جو شروع میں بات آئی، اب اس کا بھی حال سن لیجیے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اسی کو لے کر کے لوگوں نے علم کلام کو فلسفہ بتایا، اور فلسفہ کو بتلایا تو یونانیوں کا سب لینا دینا ہے، اسی کو مسلمانوں نے 1000 تک ڈھویا ہے، بلا وجہ کی بات ہے۔ ایک بات یہ بھی ضرور ہوئی کہ بعض تحقیقات کو صرف معنی اصطلاحی کا درجہ دینا چاہیے تھا، ان کے اندر خود بعض متکلمین نے حد سے تجاوز کیا، اس لیے جن حضرات علماء نے علم کلام کے اشتغال کو منع کیا ہے وہ اسی حد سے تجاوز کی بنا پر منع کیا ہے کہ منع کے درجے کو قطعیت کا درجہ نہ دیں، درجہ ظن میں رکھیں۔ مثلا اب یہ آگے جو کچھ عبارت آ رہی وہ حضرت تھانوی کی ہے۔ مثلا حضرات متکلمین نے فلاسفہ کے اس قول کو رد کیا کہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، اس کے بالمقابل جسم کی ترکیب اجزاء لایت عزہ سے قرار دی، تو جو لوگ جزء لایت عزہ کے مسئلے کو مانع یعنی احتمال پیدا کرنے کے درجے میں رکھیں وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور محققین متکلمین نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو ترکیب اجسام میں جزء لایت عزہ کے قائل ہیں وہ اس کے مدعی نہیں بلکہ مانع ہیں۔ اس طرح علم کلام کے گویا 2 حصے ہوئے، حضرت کی بات ختم ہوگی اب ہماری بات آگے۔ اس طرح علم کلام کے گویا 2 حصے ہوئے، مدافعت اہل بدعت، منع اصطلاحی کا درجہ۔ مثلا متذکرہ بالا مثال میں فلاسفہ کے قول کے مطابق جسم کو حیولہ اور صورت سے مرکب مانیے، اور اہل سائنس کے قول کے مطابق مادے پر مشتمل مانیے، تو دونوں کے نتیجے میں کائنات کو قدیم ماننا لازم آتا ہے۔ متکلمین نے اس پر طلب دلیل کے ساتھ ایک دوسرا احتمال پیش کیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسم اجزاء لایت عزہ سے مرکب ہو۔ ملفوظات کا حوالہ دیکھ لیے، مفتی شفیع صاحب نے اس جلد کو مرتب کیا ہے، جلد 24 صفحہ 129۔ اس وقت اہل سائنس اجزاء لایت عزہ کے قائل ہیں، لیکن وہ ان کے بھی قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ ان کے قدیم ہونے کا باطل ہونا اور ان پر قیامت کا قائم ہو سکنا اہل حق کی جانب سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ مسئلے کی مکمل تحقیق تقریر دل پذیر کے اخیر کے صفحات میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اگر ان تفصیلات کو باطل فرقوں کے حضرت تھانوی آگے فرماتے ہیں، اگر ان تفصیلات کو باطل فرقوں کے دعووں کے مقابلے میں منع کے درجے میں رکھا جاوے، دعویٰ نہ کیا جاوے، گو بصورت دعویٰ کے ہوں، کیونکہ جب گفتگو کی جائے گی تو اس میں قوت پیدا ہوگی، اور قوت کو پیدا ہوتے دیکھ کر سامنے والا دعویٰ ہی سمجھے گا، تو گو بصورت دعویٰ کے ہوں مگر مقصود دعویٰ نہ ہو۔ میں اسی توجیہ پر متکلمین کا بے حد معتقد ہوں، انہوں نے حق کی بڑی نصرت کی ہے، یہ نصرت بڑی عبادت ہے۔ یہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکسالی عبارت ہے۔ آگے سنیے علامہ شبلی کی عقلی و نقلی میں تقسیم، اور انہوں نے یہ تقسیم کی، اس میں اس عبارت میں آئی تھی کہ ایک عقلی ایک نقلی، عقلی کا بانی معتزلہ قرار دیا، اور نقلی بیچاری بے فہمی بے علمی ویسے ہی روایت در روایت۔ ارے بھائی بہت مضحکہ خیز انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ وہاں پر حملہ ہوا دین کا، محدثین فقہا کیا کرتے، وہ حدیثیں لے کر کے آئے سینی میں سجا کر کے، اس کا کیا جواب ہوتا، پھر معتزلہ نے اس کا جواب دیا۔ اس انداز سے معتزلہ کے انہوں نے کارنامے پیش کیے ہیں۔ علامہ شبلی کی عقلی و نقلی میں تقسیم اور معتزلہ کو علم کلام کا بانی قرار دینے کی کاوش ایک مغالطہ ہے۔ معتزلہ کا علم کلام بدعی ہے۔ مذکورہ بالا تاریخی تناظر میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جب کلام بدعی میں انہماک بڑھنے لگا تو عقلی نوع کے بدعت اعتقادیہ کے رد کی صورت میں علم کلام مدون ہوا، جس میں ایسے اصول اور کلیات ملحوظ رکھے گئے کہ آئندہ پیدا ہونے والے تمام شبہات کے جوابات دیے جا سکیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ فرق باطلہ اور اہل بدعت کی وجہ سے اہل حق کو کلام کرنا پڑا، یہ ان کا بولنا ضرورت کی وجہ سے تھا، یعنی اول اہل بدعت نے دین میں شبہات نکالے، اہل حق نے ان کو دلیل کے ساتھ دفع کیا، جس سے صورت مناظرے کی پیدا ہو گئی اور علم کلام مدون ہو گیا۔ بہترین گویا کہ استنتاج معلوم ہونا چاہیے کہ اصول صحیحہ کے مقابلے میں کی جانے والی تعویلات باطل کہلاتی ہیں۔ اس وقت باطل کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک آپ ہی ہمارے درمیان میں اہل حق کی طرف منسوب شمار ہوتے ہیں، انہوں نے باطل کو بالکل ختم کر دیا۔ لفظ باطل ہی کو کسی کو باطل تو کہا ہی نہیں جا سکتا، صرف اختلافات کی گنجائش ہے، اجتہادی ہیں، وجدانی ہیں، ذوقی امور ہیں، باطل نہیں۔ باطل کا مطلب وہ سیدھا کہتے ہیں کہ اگر آپ ثابت کر دیے ایک مطلب فلاں کافر ہے تو ٹھیک ہے، اس سے نفرت بھی کی جائے گی، اس سے دوری بھی رکھی جائے گی، اس کو غلط سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کافر ہونا آپ ثابت نہیں کرتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ان سے دوری رکھنے کی، سب کو ملا کر کے چلیے۔ تو آپ سمجھ لیجیے یہیں پر، پتہ نہیں اس میں گفتگو میں آگے وہ چیز آئی کہ نہیں آئی، ہم زبانی بتلا دے رہے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں: کافر ہونا،
नसूस का कोई मुनकिर हो, ज़रूरियात दीन का कोई मुनकिर हो, वो काफिर है, नंबर 1। नंबर 2, अहले सुन्नत के उसूल और अकायद का मुनकिर हो, वो मुबतदिअ है, जाल है, मुज़िल है। नंबर 3, अक्ल के और शरीयत के उसूल सहीहा का मुमकिन हो और उसके मुकाबले में तावील करे, ये तावीलात बातिल कहलाती हैं और ऐसे लोग अहले बातिल कहलाते हैं। इसलिए मुतज़िला को अहले सुन्नत अहले हक की, तो वो मुतज़िला की तावीलात बातिल हैं, उनको बातिल कहना होगा और ये अहले बातिल हैं। इसलिए मुतज़िला को, अरे भाई सबसे शरीफ आदमी, सबसे रवादार आदमी, सबसे खुशखुल्क आदमी हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जब मुतज़िला की गुफ्तगू करते हैं तो देखने की सूरत होती है कि उनके कलम के ऊपर क्या क्या जोश होता है, न मालूम क्या क्या वो लिखते हैं कि अहले इस्लाम का ये इतना बड़ा फ़िरका है जो ये बात करता है खुदा ताला इनको सज़ा न दे तो और क्या दे। इसलिए मुतज़िला को अहले सुन्नत अहले हक के मुकाबले में मुब्तदिईन और अहले बातिल में शुमार किया गया है। और इल्म कलाम की वजाहत इस तरह की गई कि एतकाद में अहले सुन्नत असलाफ के मजहब से रूगर्दानी करके बातिल नज़रियात रखने वालों की तरदीद की जाती है। इसी तनाजुर में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने यूँ फरमाया कि इल्म कलाम की ज़रूरत बिदअत एतकादिया की वजह से पैदा हुई। लोगों ने अपनी फ़हम, अपनी अक्ल, अपने फ़लसफ़े की राह से अक़ायद इस्लामिया में तरह तरह के शुबहात पैदा करने शुरू किए, तो उलमा को शुबहात दूर करना ज़रूरी हो गया। इससे इल्म कलाम पैदा हुआ। बड़ी बड़ी गुफ्तगू हैं हज़रत थानवी की इस पर। गैर मतबूआ तहरीर में इल्म कलाम और एतज़ाल क़दीम, इस पर गुफ्तगू है, अगला चैप्टर। गैर मतबूआ तहरीर में कहा गया है कि अगर एतक़ाद इस्लामी पर हमलों का बरवक्त तदारुक न किया गया होता तो फ़लसफ़ा और इल्म कलाम की सेहर आफरीनी से अक़ीदे के कमज़ोर अफराद के मुतासिर हो जाने के ख़दशात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता था। इस पर हमने लिखा है कि ज़ाहिर है कि जिस इल्म कलाम के सेहर आफरीनी से अक़ीदे के कमज़ोर अफराद के मुतासिर हो जाने के ख़दशात थे, बल्कि उसके मुवाफ़िक़ वाक़यात भी रूनुमा हुए, वो इल्म कलाम में बिदई था जिसके हामिल मुतज़िला थे। इसलिए अलल इतलाक़, आम तौर पर, मुतलक़ तौर पर इल्म कलाम को इस हैसियत से पेश करना बेजा है कि इसमें हक़ और बातिल की आमेज़िश की राह साजगार होती है। मुतज़िला ने अपनी फासिद अक़्ल व ज़हानत से फ़लसफ़े के मुग़ालता आमेज़ इस्तेमाल से सेहर आफरीनी ज़रूर पैदा की, लेकिन ये खल्त आमेज़िश मुतज़िला की काविश को इल्म कलाम का हिस्सा गर्दानने और सेहत व सुक़ में फ़र्क न करने का नतीजा है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि मुतज़िला की काविश यानी इल्म कलाम में बिदई और सही उसूलों पर मबनी अहले हक़ के इल्म कलाम में इल्तिबासात की काविशों पर भी रोशनी डाली जाए। इक़्तिबास बाला में अल्लामा शिबली की जानिब से एतज़ाल को एतबार का दर्जा दिलाने और दोबारा एहया की वो तमा है जो मुतज़िला क़दीम के फ़ना हो जाने के बाद सदियों सर न उठा सकी थी। जानना चाहिए कि इल्म कलाम एक ही है, दो नहीं। हाँ, इल्म कलाम में जिस फ़लसफ़े से एआनत ली जाती है, ख़ुद उस फ़लसफ़े की 3 किस्में हैं। नंबर 1 फ़लसफ़ा इल्हाद, नंबर 2 फ़लसफ़ा ज़ैग़, नंबर 3 फ़लसफ़ा उसूल सहीहा। दूसरे अल्फाज में ये कहिए कि अक्ल फ़लसफ़े की राह से 3 तबक़े हैं। नंबर 1 अहले इल्हाद जो फ़लसफ़ा और अक्ल को वही से टकराते हैं। नंबर 2 मुतज़िला जो वही की उस कदर बातों को कबूल करते हैं जो उनकी अक्ल के मुवाफ़िक़ हो। नंबर 3 अहले हक़ उलमा व मुतकल्लिमीन जो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरों पर मुमताज़ बनाया है तो सिर्फ दौलत अक्ल ही की वजह से बनाया है, इससे काम लेना चाहिए, मगर वही किताबें बनाकर। अगर वही किताबें ना हो तो ये तो ऐसी बोधी चीज़ है जिससे हम दिन रात बदीहियात हिस्सियात तक में ठोकर खाते हैं। हज़रत थानवी का अल्फाज़ है। इसकी वजाहत यह है कि बाद खुलफाए बनी अब्बास के अहद सल्तनत में मुतज़िला को उरूज हासिल हुआ। खलीफा मंसूर के ज़माने में फ़लसफ़े के असर से कशख़याली और अक़ायद में आज़ादी और इन्हिराफ शुरू हुआ। हारून रशीद तो रशीद था, उसने एतज़ाल की रोकथाम की, लेकिन उसके बाद मामून ने एतज़ाल ही को अपना नजात दहिंदा समझा और हुकूमत मुतज़िली हो गई। मामून के बाद मोतसिम के बाद वासिक़, दोनों मुतज़िली थे। वासिक़ के दरबार के काजी अहमद इब्न दाऊद को एक वास्ते से वासिल इब्न अता हसन बिसरी की मजलिस का हाजिर बाश, जिससे एतदाल की तारीख की इब्तिदा और असल वाबस्ता है। काजी अहमद इब्न दाऊद को एक वास्ते से वासिल इब्न अता की शागिर्दी हासिल थी। फिर अहले हक़ मुतकल्लिमीन को खुदा ने गलबा दिया और उन्होंने बराहीन और दलाइल से एतदाल के सारे ताने बाने बिगाड़ दिए। सबसे आखिर में अबू अली जुब्बाई फौत हुआ, जिसके बाद उस दर्जे का कोई इमामुल एतज़ाल पैदा नहीं हुआ। इन्हीं के आखिर अय्याम में अबुल हसन अशअरी और इल्मुल हुदा अबू मंसूर
मातुरीदी जैसे इमामों का ज़हूर हुआ जिन्होंने उस फ़न को मुदव्वन किया, जिसके मुतालिक हकीमुल मौलाना शबली थानवी फरमाते हैं कि इल्म कलाम को उलमा मुतकल्लिमीन ने ऐसा मुदव्वन किया कि सारी दुनिया को बंद कर दिया, कोई आज तक उसे तोड़ न सका। अबुल हसन अबू मंसूर और उनके मुत्तबईन के ताक़ुब के बाद मुअतज़िला का जोर टूट गया और फिर उभर न सके और रफ्ता रफ्ता फना हो गए। मुअतज़िला के फना हो जाने के तकरीबन सदियों बाद 13वीं सदी हिजरी में इस फ़िरक़े के अफ़कार के एहया का और उसके बातिल ख़यालात का के फैलाने का दोबारा बेड़ा अल्लामा शिबली ने उठाया। जिन मुर्दा तने मुर्दा में रूह डालने के लिए ज़रा देखिए उन्होंने क्या क्या जतन किए। अपने मज़मून अल मुअतज़िला वल इअ्तिदाल में फ़िक्र इअ्तिदाल की सनद तलाश करते हुए लिखते हैं, सहाबा में से ऐसे भी थे जो हर बात को अक्ल के मेयार से जांचने या कम से कम यह कि अक्ल को मामलात शरइया में बेकार नहीं ख्याल करते थे। यही इअ्तिदाल की असल बुनियाद थी। इहयाए इअ्तिदाल से मज़हब इस्लाम की इस्लाह के अज़्म में मदद मिलने और नचरियत को रवाज देने की राह साजगार होने की उम्मीद थी। ये गोया इअ्तिदाल जदीद, तश्कील जदीद जिसकी इब्तिदा सर सैयद अहमद खान से हो चुकी थी, को परवान चढ़ाने की मजबूत इरादे के साथ मजबूत स्कीम के तहत मजबूत कोशिश थी, जिसमें खुद अल्लामा शिबली के बकौल 3 सीढ़ियाँ चढ़कर हदफ को पाया जा सकता था। सुनिए कौन सी सीढ़ियाँ हैं वो। नंबर 3, ये अब ये तीनों सीढ़ियाँ तीसरे हमारे उन्वान के तहत आ रही बदलते हालात में पहला अलिफ है इअ्तिदाल जदीद के ज़ीने। पहला ज़ीना सुनिए, जानना चाहिए कि इल्म कलाम के मुताल्लिक़ गैर मतबूअ तहरीर के मुतज़क्किरा बाला इक़्तिबासात में जो खल्क़ इहाम पैदा हुआ था, उसका मंशा ये अमर था कि इमाम गज़ाली के ज़रिए इल्म कलाम की नौइयत के तारुफ़ में अल्लामा शिबली की तसनीफ़ पर एतमाद किया गया। फिर तकरीबन एक सफ़े में इल्म कलाम का जो कुछ तारुफ़ पेश किया गया, उसमें मुसन्निफ़ अल-गज़ाली के तलबीसी वस्फ़ से बचने की कोशिश नहीं की गई। लिहाजा ज़रूरी है कि इस वस्फ़ पर नीज़ अल-गज़ाली की तसनीफ़ से बार बार उन्होंने अल-गज़ाली का सहारा लिया, कहा कि अल-गज़ाली जैसी किताब में उन्होंने ये लिखा। लिहाजा ज़रूरी है कि इस वस्फ़ पर नीज़ यानी तलबीसी वस्फ़ नीज़ अल-गज़ाली की तसनीफ़ से मुसन्निफ़ का मकसूद क्या है, इस पर रोशनी डाला जाए, इस पर कुछ रोशनी डाली जाए। ये बात मालूम है कि अल-गज़ाली लिखते वक्त अल्लामा शिबली पर मुअतज़िली रंग छाया हुआ था। मुलाहिज़ा मक़ालात शिबली जिल्दों के अलावा ज़ेल के सराहते हैं। शिबली जदीद मुअतज़िली थे। शिबली अक़ायद के मामले में मुअतज़िली थे। मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हई हसनी की यह सराहत है मौलाना अली मियां के वालिद की। अल-गज़ाली में खालिस इअ्तिदाल की रविश का इजहार ज़रा बच कर किया गया है। मुसन्निफ़ के गहरे दोस्त मेहदी अलिफ़ादी की जानिब से इस तशनगी की शिकायत हुई। मेहदी साहब जो थे शिबली के दोस्त थे, लेकिन बिल्कुल मुल्हिदाना ख्यालात रखते थे। मज़हब को बिल्कुल अस्कार रस्ता समझते थे। कहते थे कि मज़हब ने किसी ज़माने में बड़े बड़े कारनामे किए होंगे, लेकिन अब तो सिर्फ यह है कि साइंस जो कुछ कह रही है मज़हब उसकी रजिस्ट्री कर दे, बस इसी में मज़हब का बचाव है। इस तशनगी की शिकायत हुई तो उन्होंने कहा भाई पूरी रविश आपने वो इअ्तिदाल वाली इसमें ज़ाहिर नहीं की, तो इसका जवाब दिया। इसके जवाब में खुद अल्लामा शिबली ने असल राज से पर्दा उठाया। आप भी पढ़िए। सबसे बड़ी वजह, अल्लामा शिबली लिखते हैं, सबसे बड़ी वजह यह है कि उलमा वगैरह को जिस सतह पर लाना चाहता हूँ उसके लिए ज़ीने दरकार हैं। अल-गज़ाली पहला ज़ीना है, दूसरा तारीख़ इल्मुल कलाम, और फिर असल सतह यानी इल्म कलाम जदीद, अल कलाम जिसका नाम है, जो ज़ेर तसनीफ़ है। गज़ाली में अगर खुल खिलता तो उलमा बरसों बल्कि करनों के लिए हाथ से निकल जाते। ये अल्लामा शिबली के हवाले से सारी चीज़ें हमने पेश करनी ज़रूरी थी कि इस वक्त बहुत बड़ा फितना है। अल कलाम को लोगों ने खोला है, पढ़ा है और उन्हीं अफ़कार को अपने जहनों में सजाया है और उसी के तहीं वो अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं और उस पूरे मंशूर को इख्तियार कर रहे हैं और अपने जहनों में बैठा करके उन्हीं उसूलों के ऊपर अपनी फ़िक्र को जारी करना चाहते हैं, तहरीरों को जारी करना चाहते हैं, जिसको 120 साल पहले देवबंद ने रद्द कर दिया था। सबसे बड़ी वजह यह है कि उलमा वगैरह को जिस सतह पर लाना चाहता हूँ उसके लिए ज़ीने दरकार है। अल-गज़ाली पहला ज़ीना है, दूसरा तारीख़ इल्मुल कलाम, फिर असल सतह यानी इल्म कलाम जदीद अल कलाम है जो ज़ेर तसनीफ़ है। गज़ाली में अगर खुल खिलता तो उलमा बरसों बल्कि करनों के लिए हाथ से निकल जाते और मुझको उनसे कट कर अलग हो जाना मंजूर नहीं। मैं तो डूबा हूँ सनम, तुमको भी ले डूबूंगा। दूसरा ज़ीना, ये पहला ज़ीना था अल-गज़ाली जिसको
یعنی مفتی زاہد صاحب وغیرہ بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ الغزالی تو بہت عمدہ کتاب ہے، لیکن شبلی کی کتاب ہے، اہل ذیق کی کتاب کا آپ حوالہ دیں گے بغیر یہ بتائے کہ اس کا مصنف کس قسم کی فکر رکھتا ہے، تو آپ کے قلم سے اس حوالے کو پڑھ کر کے ایک سادہ لو شخص اس اصل کتاب کو دیکھے گا، اس کتاب کو مصنف کو معتبر سمجھے گا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ آپ چھوڑ جا رہے ہیں اپنی کتاب میں صرف ایک بے اصولی سے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا دینہ، دوسرے دینے میں مطلب کنکلوژن میں پیش کر رہا ہوں، دوسرے دینے میں معادیات اور معجزات کے باب میں تعویلات، انحرافات، انکار اور سلف کے اصولوں سے بے اعتمادی کی راہ دکھائی گئی ہے، اور یہ دوسرا دینہ ہے علم الکلام کا، یعنی کتاب علم الکلام یعنی تاریخ علم الکلام ہے وہ گویا۔ تیسرا دینہ، جبکہ تیسرے دینے میں اس روش کو عملی و اطلاقی حیثیت دینے کے ساتھ پورے دین کو سائنسی قوانین فطرت اور مظاہر فطرت کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے۔ اقتباس دل ملاحظہ ہو، قوت متخیلہ کو جو صورتیں نظر آتی ہیں کبھی وہ ان میں تصرف کر کے متخیلہ کے حوالے کرتی ہے۔ یہ اقتباسات ہم تفصیل سے نہیں سناتے اس لیے کہ جو ایک دوسرے مضمون میں ہم اس کو لکھ چکے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ اس میں ان کو وحی کے بارے میں شبہ ہے، اس انداز کی گفتگو انہوں نے چھیڑی ہے الکلام کے اندر۔ وہاں عبارت تصریحات موجود ہیں، لوگ ان تصریحات کو نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں صاحب علامہ اقبال ان کے اندر کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے، اتنا بڑا بڑا کام انہوں نے کیا فلاں جمع ہے، لیکن دیکھیے کیا بات کہہ رہے ہیں وہ، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو انہوں نے جو اس کو فرشتے کو وحی کی چیز کی پوری حقیقت کو کنورٹ کیا ہے وہ انتہائی فاسد خیال ہے۔ اس کے بعد پھر معجزے کی حقیقت اسی طرح سے انہوں نے خلق کی، اس کے بعد تقدیر کی حقیقت انہوں نے اسے خلق کی، اس کے بعد تمام شرعیات کو قوانین فطرت کے مطابق ڈھال کر کے تمام معاملاتی اور معاشرتی امور کو جدید تصور تمدن کے تحت ڈھال کر کے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنی دانش میں اعتدال کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا اور وہ اپنی اسکیم میں کامیاب ہیں۔ اس وقت آپ جن کے ارد گرد ہیں اور وہ سب اہل حق کا طبقہ ہے، لیکن وہ سب اس اسلوب سے ان چیزوں سے متاثر بہت زیادہ ہے۔ اصلاحات کو معاصر مفاہیم سے بدل کر پیش کرنا، جہاں تک اصطلاحات معاصر مفاہیم سے بدل کر پیش کرنے کی بات ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرز عمل میں سخت اضطرابات و نقصانات ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات صحیح اصول اور عقیدوں تک سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ زمانہ اس کے سنگین نتائج بھگت چکا ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو، قرآن مجید میں جہاں جہاں خدا کی مشیت، یہ علامہ شبلی کا الفاظ ہے، قرآن مجید میں جہاں جہاں خدا کی مشیت اور حکم و ارادے کا ذکر ہے اس کی دو قسمیں ہیں، فطری اور شرعی۔ آج تک سلف سے خلف تک دو قسمیں تھیں، تکوینی اور شرعی، انہوں نے تکوینی کو فطری کر دیا۔ اب سارا گھال میل اس کی روشنی میں آسان ہو گیا، یہ اصطلاح کو بدلنے کا نتیجہ ہے۔ سلف سے خلف تک تکوینی اور تشریعی کی اصطلاح چلی آ رہی تھی، علامہ شبلی نے سر سید احمد خان کی ابتدا کرتے ہوئے تکوینی کو بدل کر فطری کر دیا۔ اب اس فطری میں بہت گنجائش ہے، اسی گنجائش کا سہارا لے کر الندوہ 1907 کے شمارے میں مسئلہ ارتقاء اور ڈارون کے عنوان سے مضمون لکھا اور مسئلے کو فطری دکھاتے ہوئے لکھا کہ یہ مسئلہ جس کو قریباً یورپ کے تمام حکماں تسلیم کرتے جاتے ہیں، اس قابل نہیں کہ اس کو ہنسی میں اڑا دیا جائے۔ پھر اسی فطری کی آڑ لے کر تمام ان واقعات کو محال ٹھہرایا گیا جو قانون فطرت کے خلاف تھے۔ مغرب کے دریافت کردہ سائنس کے جاری کردہ اصول قانون فطرت کے خلاف تھے۔ معاصر فکر کے مطابق کرنے کی تمام محال کی حقیقت کو ہی بدل کر رکھ دیا گیا۔ محال کی حقیقت کیا ہے کہ جس کے نہ ہو سکنے پر عقل دلیل قائم کر دے، اور یہ دلیل اس وقت قائم ہو سکتی ہے، اس وقت قائم ہوتی ہے جب اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین میں سے کوئی بات پیدا ہو جائے۔ امام غزالی، امام رازی اور تمام متقدمین متاخرین اہل عقل و اہل حق کی تحقیق اس باب میں یہی رہی ہے، لیکن اس کے برخلاف علامہ شبلی نے اپنا مشہور تصنیف الکلام میں لکھا، اس مسئلے کی غلط فہمی یعنی محال کی ماہیت، اس مسئلے کی غلط فہمی نے ہزاروں وہم پرستیوں کی بنیاد ڈالی۔ ارے بھائی سنائی دے رہا ہے؟ جی 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 بیان کیجیے۔ امام غزالی اور امام رازی نے محال عقلی کو، علامہ شبلی لکھ رہے ہیں، امام غزالی اور امام رازی نے محال عقلی کو جن معنوں میں لیا اس کے لحاظ سے بجز ایک دو چیز کے باقی تمام چیزیں ممکن تھیں، اس لیے ہر جگہ ظاہری معنی کی، یعنی انہوں نے سلف کو بھی نہیں بخشا ہے، کسی کا اعتماد بحال رہنے نہیں دیا، اس لیے ہر جگہ ظاہری معنی کی پابندی کرنی پڑی اور اس کی بنا پر سینکڑوں دور اسکار باتوں کا قائل ہونا پڑا۔ متقدمین سے لے کے آج تک تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام متکلمین،
तमाम उसूलियीन, तमाम मशाइख, तमाम हकमा सब दूर असकार बातों के कायल हुए और उसी को इस्लाम के नाम से पेश करते रहे। ये इनका एतराज़ है। आगे सुनिए, मौसूफ के नज़दीक इन वाक़यात के ज़ाहिरी माना मुराद लेना मुहाल है। कौन वाक़यात? नीचे देखिए। रिवायतों में है कि आफ्ताब हर रोज़ अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है। आसमान पर इस कसरत से फरिश्ते हैं कि उनके बोझ से आसमान से चरचराने की आवाज़ आती है। खुदा ने अज़ल में हज़रत आदम को पैदा किया। जब पैदा किया तो उनकी बाईं पसली निकाल ली और उससे हज़रत हव्वा को बनाया। अज़ल में हज़रत आदम की पीठ से उनकी तमाम औलाद पैदा की, फिर उनसे अपनी खुदाई का इकरार लेकर उनको उनकी पीठ में भर दिया। सामरी ने हज़रत जिब्राइल के घोड़े की सुम की खाक उठा ली और मिट्टी का बछड़ा बनाकर वो खाक उसके पेट में डाल दी। उसका एक असर हुआ कि बछड़ा बोलने लगा, वगैरह वगैरह। ये सब वाक़यात लिखने के बाद वो लिखते हैं अल्लामा शिबली कि इन तमाम वाक़यात में ज़ाहिरी माना मुराद लेने में अशायरा के नज़दीक मुहाल अक़ली नज़र नहीं आता, इसलिए ज़ाहिरी माना लेने पड़े। मुहाल अक़ली ही की ये तशरीह है जिसने तमाम मुसलमानों को वहम परस्तियों में मुब्तला कर रखा है। अब ये आप देख लीजिए। और उसके बाद मुहाल के जो माना हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो उस उसलूब में बयान करते हैं कि एक मुसलमान समझ जाए, ज़्यादा दक़ाक़ में ना पड़े। लेकिन मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 सफ़े में इसकी गुफ्तगू की, मुहाल की गुफ्तगू 7 सफ़े में की है। और उस 7 सफ़े 5 सफ़े में तशरीह करेंगे 7 सफ़ा हो जाएगा हमारे हिसाब से 7 सफ़े। और उसमें जो हज़रत मौलाना थानवी ने फरमाया कि किसी कठमुल्ला, किसी नीमुल्ला को इसके अंदर इश्काल है तो वो पेश करे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मुहाल अक़ली की हकीकत है जिससे कम लोग वाकिफ़ हैं और बिला वजह एतराज़ करते हैं। ये हज़रत मौलाना थानवी, हज़रत मौलाना कासिम नानवी के करीब ऐसे ही अल्फाज हैं, लेकिन उन्होंने उसी उसूल को कबूल किया है जो अक़ल का उसूल है, जो मुतकल्लिमीन से, सलफ़ से मनक़ूल, राज़ी और गज़ाली से सबसे उसी चीज़ की वकालत और सिफारिश और उसी चीज़ की तहक़ीक़ चली आ रही है, उसी को उन्होंने कबूल किया। लेकिन अल्लामा शिबली ने उसको कन्फ्यूज़न के साथ पेश किया और सबके ऊपर एतराज़ किया। इन सब वाक़यात में ज़ाहिरी माना मुराद लेना वहम परस्ती इसलिए करार दी गई कि ये सब। अब सुनिए मुहर्रिक इसका क्या है। जो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब ने जो चीज़ें पेश की हैं वो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने इशारात में पेश करके आगे बढ़ गए वो। अब देखिए, इन सब वाक़यात में ज़ाहिरी माना मुराद लेना वहम परस्ती इसलिए करार दी गई कि ये सब खारिक़ आदत और खिलाफ फितरत हैं, और मुआसिर फ़िक्र में खिलाफ फितरत कोई अम्र वाक़ नहीं हो सकता। साइंसदानों का ये अक़ीदा कि खर्क़ आदत कानून फितरत के ख़िलाफ़ है, और जो चीज़ कानून फितरत के ख़िलाफ़ हो वो मुमतने और मुहाल है। तो मुमतने और मुहाल तो अल्लामा शिबली और उनके फॉलोअर्स, उनके नज़दीक तो ये है कि जो कानून फितरत यानी मग़रिब के साइंस के ख़िलाफ़ हो, सीधी बात है। मुहाल की हकीकत ऊपर जिक्र की जा चुकी है। ये हकीकत और मानवियत कभी लोग समझते हैं। हज़रत नानवी की ज़बान से भी सुनिए, वो फरमाते हैं मुहाल उसे कहते हैं कि अक्ल उसे कबूल ना करे, और वो फ़कत एक बात से हासिल नहीं होता, बल्कि उसके वास्ते ज़रूरी है कि ऐसी 2 चीज़ें जो वजूद और अदम दोनों में इकट्ठी ना हो सकें। ऐसी 2 चीज़ें या तो कहीं वजूद में इकट्ठी हो जाएं या कहीं अदम में इकट्ठी हो जाएं, तो ऐसा वाक़या मुहाल कहलाएगा। दूसरे मकाम पर फरमाते हैं सिवाय इसके और कोई सूरत मुहाल होने की नहीं, और शायद इसमें कोई नीम मुल्ला तअम्मुल करे सो हाथ कंगन को आरसी क्या है, तजर्बा कर लें। खुदा ने चाहा तो हर मुहाल काम इन्हीं 2 बातों पर करार पाएगा। किसी को हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये तहक़ीक़, एक शख्स की मिसाल के ऊपर इस तहक़ीक़ पर नज़र नहीं, और अल कलाम के ऊपर इस वक्त पिले पड़े हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो बताइए उनका क्या हाल होगा। अगला नंबर, बदलते हालात में इल्म कलाम और तक़रीर दिलपज़ीर, मज़ामीन व मसाइल। हज़रत नानवी की तसनीफ़ तक़रीर दिलपज़ीर के तारीफ़ कराते हुए उसी तहरीर में, गैर मतबू तहरीर में बताया गया है कि इसमें माक़ूलात के, यानी अब सुनिए हज़रत नानवी की तसनीफ़ का ये तारुफ़ है। इसमें यानी तक़रीर दिलपज़ीर में माक़ूलात के दक़ीक़ मसाइल ही नहीं, मतलब गुफ्तगू ऐसी अकाबिर का नाम लेकर के भी जो कुछ पेश की जाती है, तो उससे आदमी बस उनका एहतराम तो करे कि किसी ज़माने में बड़े आला उलूम वो पेश कर गए, लेकिन बस ये समझे कि जैसे ज़माने में इर्तिक़ा चल रहा है अक़्ल के अदवार सलासा, और उस अदवार सलासा के तई फ़लसफ़ा और उसके बाद साइंस, और साइंस का दौर जो है ये इल्म का और अक़्ल का उरूज का दौर है, और अब इसके बाद अक़्ल और इल्म तरक्की करने वाला नहीं, इस पर मुंतही है। इस पर मुंतही होने वाली जो अक़्ल है वो अक़्ल कामिल है। तो इस अक़्ल कामिल के तई जब चीज़ मौलाना नानवी के नहीं खप रही है तो क्या करेगा आदमी, हाथ लेकर के बैठेगा। बुजुर्ग होने के ऐसे उनकी कदर करिएगा, लेकिन समझेगा कि उसी सिलसिले इर्तिक़ा का एक हिस्सा है वो, कि अपने ज़माने में उसने काम दिया और उसके बाद अस्कार रफ्ता।
معقولات کے دقیق مسائل ہی نہیں، معقولات کے یہی اس میں پیغام چھوڑا گیا، معقولات کے دقیق مسائل ہی نہیں بلکہ علوم جدیدہ اور فطرت و سائنس کے مسائل جیسے موضوعات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے اس کتاب میں۔ کلیدی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ اس کی توجہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کیونکہ مطالعہ فطرت اور کائنات کی حقیقت کو معقولاتی رنگ و آہنگ میں جاننا ہی دراصل فلسفے کی اولین اساس شمار ہوتی ہے۔ باتیں حضور والا محترم حضرات سامعین، باتیں اس وقت اس انداز سے پیش کی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں کہ وہ سطر غلط نہیں ہوتی لیکن صحیح بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ سر پکڑ کر کے آدمی بیٹھ جائے کہ کچھ محسوس تو کر رہا ہے لیکن کہے کیا اس کے اندر غلطی ہے؟ آگے سنیے۔ اور یہی مطالعہ فطرت فلسفے کے منابع میں ایک اہم منبع ہے۔ سب کا آگے ہم نے تجزیہ کیا ہے، ابھی تو صرف وہ اقوال ذکر کرتے جا رہے ہیں، نمبر وار ذکر کر رہے ہیں تاکہ نمبر وار آگے جواب آپ کو مل سکے۔ اگر بانداز دیگر غور کیا جائے تو فلسفہ ہی کیا تمام علوم کا منبع یہی مطالعہ فطرت بنا ہے، کیونکہ مطالعہ فطرت کے ذیل میں وہ تمام علوم آ جاتے ہیں جن کا تعلق ہمارے ماحول اور مادی احوال سے ہے۔ طبیعیات، فلکیات، ارضیات، کیمیاء، نفسیات، حیاتیات اور حیوانیات، غرض کے تمام علوم سائنس جو قدیم اور عہد جدید میں مادہ اور ماحول کے حوالے سے وضع ہوئے، فلسفیانہ فکر کو جنم دینے اور مادہ و ماحول کی تفہیم کے حوالے سے فلسفے کے منابع کی حیثیت سے اہمیت کے حامل ہے۔ نمبر دال علاوہ ازیں فلسفے کا دوسرا ایک اہم جائے صدور مذہب بھی ہے۔ فلسفے سے مراد یہاں سائنسی ہے، مطلب قدیم فلسفہ جو تھا قدیم دور میں سائنس نہیں تھی تو اس حوالے سے وہاں پر طبیعت کو دیکھا جاتا تھا، وہ اس لحاظ سے فلسفے کا اہم مصدر قرار پاتا ہے۔ نمبر مذہب نے بھی ان مسائل سے بحث کی ہے جو مسائل فلسفے نے اٹھائے ہیں، مثلا کائنات کی حقیقت اولی، کائنات کی تخلیق، جزا سزا، جبر قدر، نیکی بدی، اخلاقیات کے مسائل، افراد کے مسائل، معاشرے کے مسائل۔ فلسفے سے بھی پہلے مذہب کا موضوع رہا ہے، مذہب کا موضوع بن چکی ہیں یہ چیزیں۔ یہ تعارف اور تقریر دلپذیر کی حیثیت و حقیقت دونوں باہم معکوس نسبت رکھتے ہیں۔ وجہ درج ذیل امور میں سنیے۔ آگے ہم نے ایک سوال قائم کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ کیا مطالعہ فطرت اور کائنات کی حقیقت کو معقولاتی رنگ و آہنگ میں جاننا فلسفے کی اولین اساس شمار ہوتی ہے؟ صرف جاننا نہیں بلکہ اس حیثیت سے جاننا کہ اس سے کوئی دینی یا دنیاوی معتبری کمال حاصل ہو، یہ فلسفے کی حیثیت ہے۔ جاننا سمجھنا چاہیے۔ فلسفہ نام ہے حقیقت کے مطالعے کا، حقیقت کے علم کا جو واقعے کے مطابق ہو، جس سے کوئی معتبری کمال حاصل ہو، دنیاوی یا دینی، اور یوں ہی کوئی نفسانی، شہواتی اور اباحت پسندی اور صرف مر جانے کھپ جانے کی حیثیت سے اس میں کوشش کرے یا فردی چیزوں کو جو موجود ہی نہیں ہیں یا یوں ہی، تو وہ فلسفے کے معتبری کمال جس سے حاصل نہ ہو۔ خیر، تو صرف جاننا نہیں بلکہ اس حیثیت سے جاننا کہ اس سے کوئی دنیاوی یا دینی معتبری کمال حاصل ہو، اور اس کی اساس علم الہی ہے، نہ کہ علم طبعی و مطالعہ فطرت۔ سائنس، مطالعہ فطرت علم الہی کا ذریعہ ہیں، نہ کہ خود مقصود۔ دیکھیے مطالعہ فطرت کے باب میں معدن ہدایت سے کیا اشارہ ملا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیا وجہ ہے، یعنی علت پوچھی تھی انہوں نے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں وجہ اور علت نہیں بتلائی گئی بلکہ حکمت بتلا دی گئی۔ اس سے سائنس، یہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے سائنسدانی کا فضول ہونا یقیناً ثابت ہو گیا۔ آگے سنیے۔ کیا فلسفہ اور تمام علوم کا منبع مطالعہ فطرت ہے یا خود مطالعہ فطرت اس کی ایک ذیلی اور پست قسم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو مطالعہ فطرت فلسفے کے منابع میں سے ہے بلکہ خود سائنس اور اس کا مطالعہ فلسفے کی ایک قسم ہے، اور کوئی اہم قسم بھی نہیں بلکہ مادے کے تلوث کی وجہ سے سب سے ادنا قسم ہے۔ اس کی تحقیق موقوف ہے اقسام فلسفہ سے واقفیت پر۔ قدیم مصنفین کی تصنیفات سے صرف نظر کرتے ہوئے عصر نو میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس باب میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ ابتدا سے لے کر آج تک اس حقیقت سے کسی صحیح دلیل کی بنیاد پر انحراف نہیں کیا جا سکا ہے۔ اصل میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے
حضرت مولانا تھانوی ایک بات کر رہے ہیں, حضرت نانوی ایک بات کر رہے ہیں, اور بہت سے مفکرین و محققین کو آدمی پڑھ ہی رہا ہے, تو اس تناظر میں ان لوگوں کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے ہاں بھائی انہوں نے بیان کیا ٹھیک ہے, بہرحال اصطلاحی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس حیثیت سے وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بعض اصول ہیں جو زمانہ بدل جائے, اقران بدل جائیں, جماعتیں بدل جائیں, قومیں بدل جائیں, مذاہب بدل جائیں, وہ اصول نہیں ٹوٹتے. ان اصولوں پر مبنی ان کی گفتگو ہوتی ہے. آپ کبھی پرکھ کر کے دیکھ لیے, کوئی چیز نظر آوے ویسی کھٹکے تو آپ بتائیے, جہاں ظنیات سے گفتگو کرتے ہیں, جہاں مقاطعات سے گفتگو کرتے ہیں, جہاں معنی اصطلاحی سے گفتگو کرتے ہیں, وہاں پر اس کی حیثیت ان کے کیا متعین ہوتی ہے اور وہ ظاہر بھی کر دیتے ہیں. اس کی تحقیق موقوف ہے. تو آگے سنیے, حکیم الامت فرماتے ہیں حکمت کو ہی فلسفہ کہتے ہیں. اس کی بتقسیم اولی دو قسم ہیں, حکمت عملیہ, حکمت نظریہ. کیونکہ جن موجودات سے بحث کی جاتی ہے یا تو وہ ایسے افعال و اعمال ہیں جن کا وجود ہماری قدرت اختیار میں ہے, یا ایسے موجودات ہیں جن کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں. قسم اول جن کا وجود ہمارے اختیار میں ہے, اس کے احوال جاننے کا نام حکمت عملیہ ہے. اور قسم ثانی جن کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں, ان کے احوال جاننے کا نام حکمت نظریہ ہے. اور ان دونوں قسموں میں سے ہر قسم کی تین قسمیں ہیں. حکمت عملیہ کے اقسام میں حکمت عملیہ یا تو ایسے شخص کے مسالے, صلاح و فلاح سے متعلق امور و اصول کا علم ہے, اس کو تہذیب و اخلاق کہتے ہیں. اور یا ایک ایسی جماعت کے مسالے, صلاح و فلاح سے متعلق امور و اصول کا علم ہے, جو ایک گھر میں رہتے ہیں, اس کو تدبیر و منزل کہتے ہیں. اور یا ایسی جماعت کے مسالے, صلاح و فلاح سے متعلق مصلحتوں کا علم ہے, جو ایک شہر یا ایک ملک میں رہتے ہیں, اس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں. یہ تین قسمیں حکمت عملیہ کی ہوئی. اور حکمت نظریہ میں دیکھیے, حکمت نظریہ یا تو ایسی اشیاء کے احوال کا علم ہے جو اصلاً بالکل مادے کی محتاج نہیں, نہ وجود خارجی میں نہ وجود ذہنی میں, اس کو علم الہی کہتے ہیں. اور یا ایسی اشیاء کے احوال کا علم ہے جو وجود خارجی میں تو محتاج مادے کے محتاج ہیں, مگر وجود ذہنی میں نہیں, اس کو علم ریاضی کہتے ہیں. اور یا ایسی اشیاء کے احوال کا علم ہے جو وجود ذہنی اور خارجی دونوں میں مادے کے محتاج ہیں, اس کو علم طبعی کہتے ہیں. یہی قسم ہے جسے مطالعہ فطرت کہا جاتا ہے. یہ چھٹی قسم جو ہے نا, یہی قسم ہے جس کو مطالعہ فطرت, مظاہر فطرت, قانون فطرت کی اور رضائے سربستہ کی فطرت کا رضائے سربستہ جو جن چیزوں سے منسوخ کر کے روک ڈالا جاتا ہے, وہ یہی چیز ہے علم طبعی, چھٹی قسم. آگے سنیے. اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خود مطالعہ فطرت فلسفے کی ایک ذیلی قسم ہے, اور ذہنی اور خارجی دونوں وجود میں مادے کے محتاج ہونے کی وجہ سے سب سے دنی قسم ہے, سب سے ادنا, سب سے پست, سب سے خصیص. چنانچہ حکمت نظریہ کی پہلی قسم الہیات کو علم اعلیٰ, دوسری کو ریاضیات کو علم اوسط, اور تیسری طبیعات مطالعہ فطرت کو علم ادنا کہا جاتا ہے. آپ نے فرق محسوس کیا؟ اس اقتباس میں یہ دکھلایا گیا تھا کہ سارے علوم سائنس سے وابستہ ہیں, حالانکہ سائنس کی حقیقت اس طبعی تقسیم کے تناظر میں یہ ہے جو ابھی ذکر کی گئی. آگے سنیے. کیا تمام علوم کا منبع یہی مطالعہ فطرت ہے؟ یہ بھی درست نہیں, کیونکہ فلسفے کے تحت تمام علوم آتے ہیں, اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ فلسفے کی اصولی قسمیں کل 6 ہیں. حکمت عملیہ کے تحت آنے والی ابتدائی 3 قسموں, تہذیب اخلاق, تدبیر منزل, سیاست مدنیہ میں تو مطالعہ فطرت آتا ہی نہیں. رہی حکمت نظریہ کی 3 قسمیں, علم الہی, علم ریاضی, علم طبعی, تو ان میں سے صرف آخری قسم علم طبعی مطالعہ فطرت سے تعلق رکھتی ہے, اور یہ سب فلسفے کی قسم ہے, نہ کہ سائنس کی. اور گو اقسام الاقسام اور بھی بہت ہیں, مگر اصولی اقسام انہی 6 میں منحصر ہیں. یہ تمام بیان حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے ماخوذ ہے. رہی بات ماحول اور مادی احوال سے تعلق کے نقطہ نظر طبیعیات, فلکیات, ارضیات, کیمیا, نفسیات, حیاتیات اور حیوانیات کی, تو بلا شبہ یہ تمام علوم سائنس سے تعلق رکھتے ہیں. رہی بات فلسفیانہ فکر کو جنم دینے کی, تو ذریعہ سے مقصود تک پہنچنے میں رہنمائی کرنے سے ذریعہ مقصود تو نہیں بن جاتا, اور اسی لحاظ سے سائنس نے دوسرے علوم میں حتیٰ کہ مذکورہ بالا اقسام 5 میں اور الہیات تک میں سائنس کی راہ سے سائنسدانوں نے مداخلت کی ہے, تو اگر اقسام 5 کے اصول و مقاصد کو متاثر نہیں کرتی ہے تو معین و مددگار رہے گی سائنس, اور اگر متاثر کرتی ہے تو فاسد و باطل ہے. کیا فلسفے کا ایک اہم جائے صدور مذہب بھی ہے, یا خود مذہب و شریعت اس میں داخل ہے؟ اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کر کے کہ انہوں نے سورج سے استدلال کیا, چاند سے استدلال کیا, نجوم سے استدلال کیا, یہی سب تو مطالعہ فطرت ہے. اس کا جواب سنیے. اس کا جواب فلسفے کی ماہیت جاننے میں پوشیدہ ہے, جسے ہم یہاں حکیم الامت کی تعبیر میں ذکر کرتے ہیں. فلسفہ
حکمت جس کو فلسفہ کہتے ہیں ایک عام مفہوم ہے جس سے کوئی علم خارج نہیں، اور اسی میں شریعت بھی داخل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکمت نام ہے حقائق موجودہ کے علم کا جو مطابق واقع کے ہو، اس حیثیت سے کہ اس سے نفس کو کوئی قابل ذکر دنیاوی یا دینی کمال حاصل ہو، اور چونکہ جتنے علوم ہیں سب میں کسی نہ کسی حقیقت ہی کے احکام مذکور ہوتے ہیں، اس لیے کوئی علم فلسفے کے اس عام مفہوم سے خارج نہیں۔ آپ نے اندازہ کیا، ہر علم حکمت کے تحت داخل ہے، کیونکہ حقیقت کا علم اس کا نام حکمت ہے، تو کون سی چیز حقیقت سے خارج ہے؟ اور وہاں پیش کیا گیا تھا کہ سائنس کے تحت ہر چیز داخل ہے۔ آگے سنیے، کیا فلسفے کا جائے صدور مذہب اس حیثیت سے قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو مسائل فلسفہ نے اٹھائے ہیں، مثلا تخلیق کائنات، جزا سزا، جبر قدر، نیکی بدی، اخلاقیات، افراد و معاشرے کے مسائل، فلسفے سے بھی پہلے مذہب کا موضوع رہے ہیں؟ حکومت کی تعبیر میں اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا مقصد اصلی ادائے حقوق خالق اور ادائے حقوق خلق کو ذریعہ رضائے حق خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کی تعلیم ہے۔ یہ اصول معلوم ہونے کے بعد جاننا چاہیے کہ فلسفے کی حکمت نظریہ کی مذکورۃ الصدر 3 اقسام میں سے شریعت کے اندر بحث میں لائی جانے والی قسموں میں سے ایک تو علم الہی ہے، یعنی واجب الوجود کی ذات و صفات، جس کے فروع میں سے ہے مباحث وحی، نبوت، احوال معاد، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ، صراط، میزان وغیرہ بھی ہیں۔ اس کا نام علم عقائد ہے، یعنی عقائد جو شریعت کے اجزاء خمسہ میں سے ایک جز ہے، وہ علم الہی فلسفے کی قسم ہے، نہ کہ اس کا عکس۔ نمبر 2، اور دوسرا حصہ جس سے شریعت میں بحث کی جاتی ہے، حکمت عملیہ ہوئی، جس کے اقسام شریعت میں بیان کیے جانے والے یہ ہیں: عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق۔ اور شریعت کی یہ اقسام حکمت کی مشہور قسموں تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ سے متغیر، علیحدہ اور خارج نہیں، بلکہ باہم دیگر متداخل ہیں، ایک دوسری میں داخل و شامل ہیں، جو ادنیٰ تأمل سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ ان سب کو ادائے حقوق خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں دخل ہے، اس لیے شریعت نے ان سب سے کافی بحث کی ہے۔ اب 2 قسمیں رہ جاتی ہیں، علم ریاضی، علم طبعی، تو ان کو ادائے حقوق خالق یا خلق میں کوئی دخل نہیں، اس لیے شریعت نے بطور مقصودیت کے اس سے کچھ بحث نہیں کی۔ اگر قرآن کریم میں کہیں طبیعیات وغیرہ کا کوئی مسئلہ آ گیا تو بطور آلیت اور استدلال علی بعض مسائل الہی کے ہے، مثلا مصنوعات سے صانع پر استدلال، چنانچہ جہاں طبیعاتی واقعہ مذکور ہے اس کے ساتھ لآیات لأولی الالباب وغیرہ فرمانا اس کی دلیل ہے کہ یہ خود مقصود نہیں بلکہ مقصود کا ذریعہ ہے۔ اب سنیے ایک بڑی حیرت انگیز چیز کہ دیومالائی ادب انسان کے ابتدائی سرمایہ فکر اور مجموعہ روایات، یہ اس میں بات کہی گئی ہے کہ سائنس کے تناظر میں، مطالعہ فطرت کے تناظر میں، مظاہر فطرت کے تناظر میں جب علوم کا انہوں نے جائزہ لیا تو اس سے دیومالائی ادب کو بھی لا کر کے اس سے وابستہ کیا۔ آگے سنیے، غیر مطبوع تحریر میں بتایا گیا ہے کہ اس بحث کا کہ تمام علوم کا منبع یہی مطالعہ فطرت بنا ہے۔ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ فلسفے کا ایک تیسرا اہم منبع وہ مصدر دیومالائیت بھی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے تو اس مصدر کو اولیت کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ بعض ماہرین علوم یہ بھی دعویٰ رکھتے ہیں، آگے ہم ذکر کریں گے کون ہیں یہ ماہرین علوم، بعض ماہرین علوم یہ بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ جادو، مذہب اور سائنس کا منبع دیومالائی ادب ہے۔ نیز دیومالائی ادب کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کا ابتدائی سرمایہ فکر اور مجموعہ روایات ہے۔ انسان نے ابتدائی ذہن و شعور کے ساتھ کائنات کی مختلف قوتوں کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے دیوتاؤں اور دیویوں کے تصورات وضع کر رکھے تھے، اور ان کو قوت و طاقت کا سرچشمہ تصور کرتے تھے۔ نیز ان کے حوالے سے ہی مظاہر فطرت اور قوانین فطرت کی تعبیر کرتے، تا کہ انسانی علم کے ارتقاء کے، غور سے سنیے ذرا سے اس لفظ کو، تا کہ انسانی علم کے ارتقاء کے ساتھ ان تصورات میں پختگی اور شعور آتا گیا، اور یوں وہ ظنیات کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے مظاہر فطرت کی تعبیر و توجیہ کرنے لگے، جس سے فلسفہ اور سائنس کا آغاز ہوا۔ آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا یہ سب سنا کر کے، لیکن ہمارا تبصرہ آپ اس کے اوپر ضرور سن لیے اور اسی پر بات ختم ہو جائے گی۔ دیومالائی ادب کو وقت حاصل ہونے اور علم و فکر کی ارتقاء کے تصورات کا پس منظر یہ ہے کہ 17ویں صدی عیسوی میں برطانیہ نژاد مفکر، فلسفی اور سائنسداں جان لاک نے ایک آئیڈیا پیش کیا جسے سادہ سلیٹ یا کوڑا کاغذ کا آئیڈیا کہتے ہیں۔
اس آئیڈیا میں اس نے بتایا کہ ایک فلسفہ تو وہ ہے جو قدیم سے چلا آ رہا ہے، جسے کارٹیسین فلسفی کہتے ہیں، جس کے روح سے انسان کو کچھ معلومات اور نالج تاریخ سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے خدا کا تصور، موت کے بعد کی زندگی وغیرہ. لیکن ان سب چیزوں کی تصدیق کے لیے دلائل ضروری ہیں. تصدیق کے لیے وہ 2 اصول مقرر کرتا ہے. یہ بنیاد نمبر 1، یہ بنیاد قائم کر لینا چاہیے کہ ہم کامل وثوق کے ساتھ کیا جان سکتے ہیں، جس کو ایپسٹیمولوجی کے تحت مولانا حذیفہ صاحب نے ذکر کیا تھا، اشارہ. نمبر 2، ان مفروضات و خیالات پیراڈم کا ادراک ہونا چاہیے کہ جن کی تحقیق کر کے ہم نتائج اخذ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ یہ معیار مقرر کرتا ہے کہ کسی چیز کے حق ہونے کا امکان، پروبیبلٹی، غالب امکان، اس بات میں منحصر ہے. حکیم صاحب سے درخواست ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ساری باتیں آ جائیں، لیکن اس کو عنوان کے تحت تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں. اٹینڈیز جو ہے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہے ہیں. تو روک دیں، یہیں پر ختم کرتے ہیں، کیا ہے دوسرا آگے کا؟ جی بیان کرتے، ساری باتیں آنی چاہیے. تو 1-2 صفحہ رہ گیا ہے، لیکن صرف یہ کہ اس کا حاصل سر اوپر کر کے جیسے بیان کیا جاتا ہے ویسے بیان کر دیں. عبارت سے اگر نہ پڑھے تو بھی انشاءاللہ مضمون خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو خیر اس نے ایک ارتقاء کا تصور پیش کیا، اور اس میں اس کے بعد ہیگل کا تصور آیا. اس نے مجادلے کا فیر کیا اور تاریخ کے 3 دور بتلائے، اور ادوار میں یہ بتلایا کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ عقل کا انتہائی دور ہے. اور اس کے بعد پھر ایک ثبوتیت کا تصور آیا. اس ثبوتیت کے تصور میں بھی 3 دور بتلایا گیا، اور سائنس کو انتہائی دور بتلایا گیا. لیکن اس کے بعد ایک رد ثبوتیت کا دور آیا، اور اس رد ثبوتیت میں کچھ مفکرین مغرب کے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ یعنی جادو ٹونا، پرانی تہذیب، پرانی تاریخ، پرانی روایات، پرانے قدریں، پرانے ہمارے تمام رہنے سہنے رکھ رکھاؤ کا سارا یہ سب فضول ہے، یہ سب بکواس ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کا علم سے تعلق نہیں، یہ تو معلوم یہ ہے کہ حتیٰ کہ مذہب بھی. تو اس نے پھر ماں بعد ثبوتیت، پوسٹ لاجیکل پازیٹیوزم کا تصور پیش کیا، اور اس کے تحت ان تمام چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے یہ دکھلایا کہ یہ بھی ہمارے تاریخی سرمایہ ہیں. تو میں یہ انداز اس بات کو کنکلوژن کے طور پر پیش کر رہا ہوں. جو اقتباس ہم نے ابھی ذکر کیا، اس اقتباس کے تحت آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کس تصور کو اس کے اندر دکھلایا جا رہا ہے. تو یہ تینوں تصور آنے کے بعد اب اخیر میں ہم 1-2 سطر آپ کو سنائے دیتے ہیں کہ اس لحاظ سے کہا جائے تو یہ بات یعنی تو اب یہ تصورات آنے کے بعد اگر یہ بات کہی جائے کہ ایک لحاظ سے کہا جائے تو دیومالائی مصدر کو اولیت کا درجہ حاصل ہے، مذہب اور سائنس کا منبع دیومالائی ادب ہے، یہ انسان کے ابتدائی سرمایہ فکر و مجموعہ روایات ہے. یہ چیزیں کہنا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا توحید و خداوندی اور رسالت محمدی کو اپنی تفصیلات کے ساتھ قبول کرنے کے بعد شرک و الحاد کے لائق نفرت اور انکار امور کو سرمایہ فکر و روایات قرار دینا روا ہے؟ اور کیا حضرت نانوتوی کے برہانی، یقینی دلائل اور مقاطع طریقہ کار کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینے والے اصولوں کے لیے اقوام عالم میں اشتراک فکر کی حیثیت کرنے کی تعبیر اختیار کرنا کیا درست ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے حکیم فخر الاسلام صاحب مظاہری. آپ کے مقالے پر تبصرہ کرنا تو اس طرح ہے جیسے خورشید کے سامنے دیپ جلانا، لیکن تھوڑی بہت بات تو کہوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اسی کو میں پیش کر دوں. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ تو حمد پاک کا پہلا شعر ہے جس میں مفتی شفیع صاحب نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا، پوری کائنات کو ایک آئینہ سمجھو، اور اس آئینے کے سامنے ذات باری تعالی واجب الوجود قدیم کو سامنے لاؤ، وجود معنوی سامنے لاؤ، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آئے گا. تو اسی طریقے سے بلا تشبیہ کے بات کہی جا سکتی ہے کہ حکیم صاحب کا جو مقالہ ہے اس مقالے کو ایک آئینہ سمجھو اور اس کے سامنے اہل باطل آئیں
تو جتنی قسمیں اہل باطل کی ہیں، اہل فساد کی ہیں، سب کو اس آئینے کے سامنے اپنا اپنا فساد، اپنا اپنا بطلان نظر آئے گا۔ اور حکیموں کا تو معاملہ ہی ہے، العالم بمعرفت الاشیاء کے ساتھ باسباب الاشیاء، جو چیزوں کے امراض کے اسباب کو بھی جانتے ہیں۔ حکیم اجمل خان تو مشہور ہیں، حکیم دہلی کے، حج کرنے جا رہے تھے تو طبی معائنے کی بات تھی بمبئی میں، تو ڈاکٹر صاحب آئے اور حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، پھر آ کر کے ادھر ان کے پاس سے گزرے تو ان کا بدن حکیم اجمل صاحب سے ٹچ کر گیا، وہ چیک کرنے جا رہے تھے۔ تو حکیم اجمل صاحب نے کہا کہ پہلے جا کر کے پیشاب کر کے آؤ، پھر میرا معائنہ کرنا۔ تو وہ حکیم ایسے تھے کہ ٹچ کرنے سے پتہ لگا لیا کہ ان کو پیشاب کی حاجت ہے۔ تو حکیم صاحب کا مقالہ، اس میں اہل باطل کو اپنا چہرہ نظر آ جائے گا۔ بلکہ میرٹھ میں ایک حکیم تھے نابینا، حکیم اجمل سے بھی آگے تھے، تو وہ ان کے یہاں قطار مریضوں کی لگی رہتی تھی، دیکھ تو نہیں پاتے تھے، نابینا تھے لیکن نبض پکڑتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حکیم اجمل کو یہ سوجھی کہ میں بھی جاتا ہوں ذرا دکھانے، دیکھیں کیسے حکیم ہیں۔ تو لائن میں کھڑے ہو گئے، لمبی لائن، اس لمبی لائن میں نمبر بہت دیر میں آیا، صبح کو 8 بجے کھڑے ہوئے تو بہت دیر میں نمبر آیا۔ جب نمبر آیا تو وہ نابینا حکیم جو تھے انہوں نے نبض پکڑی، اور نبض پکڑنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، حکیم اجمل ہو کیا آپ؟ تو یہ حکیموں کا کام ہوتا ہے، اور وہ مخلص حکیم تھے، اپنے علم میں عمل میں مخلص ہوتے تھے۔ آج اسی کی ضرورت ہے، اور یہ مقالہ اسی کی طرف غماز ہے۔ بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں لیکن تھوڑا سا بس تبصرہ کافی ہے۔ اور بعد میں حکیم اجمل صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا، میری آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور آپ نابینا بھی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، اپنے علم کا جواب دیا کہ اتنی اچھی نبض تو حکیم اجمل ہی کی چل سکتی ہے، اس لیے میں نے کہا حکیم اجمل ہو کیا۔ بہرحال حکیم صاحب نے امام اعظم کے تعلق سے جو فرمایا کہ آپ جیسے امام فقہ ہیں ایسے امام المتکلمین بھی ہیں، اور بہت ساری باتیں فرمائی جو بہت زیادہ مفید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ مقالہ کارآمد بنائے اور پوری امت کی اعتقادیات کو کے صحت کا ذریعہ بنائے۔